السلام علیکم، میں ہوں محمد ساجد علی ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف پاکستان۔ سر یہ ظالم لوگ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے شروع سے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم جاری رکھا ہوا ہے۔ یہ فرعون کی دوسری شکلیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھیانک شکل کوئی نہیں ہے کہ پاکستان کی کہ ایسے حکمرانوں کو پاکستان کے اوپر بٹھا دیا گیا ہے۔ ایز اے نیشن ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ عمران خان جہاں پہ بھی گیا برابری کی سطح پہ اس نے تعلقات بنائے۔ اس نے رشیا گیا، رشیا میں انہوں نے جا کے کہا کہ آپ پیٹرول ہمیں دیں، گندم دیں، سستی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں پرووائڈ کریں، بجائے کہ ہم آئی ایم ایف سے قرضوں لے کے تو مہنگی چیزیں اور مشکل اقتصاد کے اوپر، مشکل کنڈیشن کے اوپر اور ہم ان سے لیں۔ تو یہ بڑی اچھی سوچ تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ پاکستان کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اگر عمران خان صاحب کی یہ سوچ کو آگے لے کے جانے دیتے تو پاکستان اس طرح یو ایس اے کے چنگل میں نہ کبھی پھنستا۔ اور میں ایک اور چیز ہے، عمران خان صاحب دیکھتے ہیں پوری دنیا میں کہ جو جس طرح چائنا نے معیشت کے اوپر، انڈسٹریلائزیشن کے اوپر فوکس کیا، اور عمران خان صاحب کے دور میں کووڈ جیسے دور میں سب سے زیادہ جو انڈسٹریلائزیشن کے اوپر فوکس کیا، اور انہوں نے کووڈ کے دنوں میں بھی انڈسٹری کو بند نہیں ہونے دیا۔ اچھا، ان کے ٹائم میں جو انہوں نے انڈسٹری کو انٹروڈیوس کروایا اور انڈسٹری کے اوپر انہوں نے کہا 10 ایئرز ہنی مون ٹیکس ریلیکسیشن پیریڈ انہوں نے ڈکلیئر کیا۔ اور ان کی گورنمنٹ جب آئی، انہوں نے جو گورنمنٹ آ کے کی، انہوں نے کہا سپر ٹیکس لگا دیں۔ اب ایک گورنمنٹ کہہ رہی ہے 10 سال کا انہیں ٹیکس ریلیکسیشن پیریڈ دینا چاہیے، ایک گورنمنٹ سپر ٹیکس لگا رہی ہے، تو آپ کے ادھر انویسٹر تو ادھر باہر بھاگ گئے، اور جتنے بھی انڈسٹریلسٹ تھے انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جو ان سے لوگ ہیں وہ ڈوئل پالیسی رکھتے ہیں، تو لہذا لازمی بات ہے ایک دھچکا لگا، انڈسٹری ساری بند ہو گئی، آپ کے کارخانے سارے بند ہو گئے، آپ کا روزگار ڈسٹرب ہوا، آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ بری طرح ہٹ ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ریزروز ڈے بائی ڈے کم ہو رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح یہ سلسلہ رہا تو 500 کے اوپر بھی ڈالر جا سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ جی بالکل، میں یہاں پہ ایک کوشچن آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب نے تو ایک جگہ پہ بیان دیا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا ہے، لیکن آج پریس کانفرنس کے دوران حالانکہ بہت سی خبریں سرگرم تھی کہ آج ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں وہ ریزائن کر دیں گے، مگر انہوں نے ریزائن نہیں کیا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اور دوسری یہ میں کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے پھر لاسٹ میں یہ کہا کہ یہ چونکہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے اور کلمے کے نام پہ بنا ہے یہ ملک، تو اس کی حفاظت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے اور یہ کبھی بھی ڈیفالٹ نہیں ہوگا۔ دوسری طرف نون لیگ کے ہی وزیر دفاع جو ہیں خواجہ آصف، انہوں نے بیان دیا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا ہے، تو اب ہم کس کا بیانیہ درست مانیں گے؟ سر دونوں ہی میں سمجھتا ہوں کہ کنفیوزڈ ہیں، اور ان کی پارٹی بھی کنفیوزڈ ہیں، ان کے ورکرز بھی کنفیوزڈ ہیں، ان کے ایم این اے ایم پی ایس بھی کنفیوزڈ ہیں۔ اس ٹائم یہ الیکشن میں نہیں جانا چاہ رہے، یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ انہیں ان کی موت، سیاسی موت نظر آ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے ان کے اوپر ریجیکٹ لکھ دیا ہے، اور جب لوگ اپنا بدلہ لیں گے الیکشن میں تو یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو معیشت کے ساتھ کیا ہے، یہ ڈے بائی ڈے قرضے بھی لیے ہیں اور ان سے ملک نہیں چل رہا، اور اگر یہ زبردستی اس طرح چلانے کی کوشش کریں گے کہ دیکھیں ان کی پارٹی کے اندر بھی بڑی دراڑیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف کا کچھ اور بیانیہ ہے، نواز شریف کا کچھ اور ہے، ان کی بیٹی کا کچھ اور ہے، یہ بیسیکلی اقتدار کی کرسی کے سارے بھوکے ہیں، یہ ہوس کے پجاری ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی ہوس میں یہ چیز کھو بیٹھے ہیں، یادداشت بھی کھو بیٹھے ہیں کہ ہم نے عوام کے پاس بھی جانا ہے۔ دوسری طرف میاں صاحب ایک رائے کریٹ کی جا رہی ہے اس وقت، جیسے کہ انہی کی نون لیگ کی پارٹی کے بہت سے سینئر رہنما پارٹی کے بیانیے کے خلاف بات چیت کر رہے ہیں، جن میں شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، جناب مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، اور کچھ لوگ بھی ابھی کچھ پن آؤٹ ہوئے ہیں جن میں خواجہ سعد رفیق صاحب اور کچھ اور بھی رہنما ان کی شامل ہیں۔ تو یہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نئی پارٹی جو پریزیڈنشل پارٹی ایک بننے جا رہی ہے، اس کا کہیں آغاز تو نہیں ہے؟ چودھری نثار علی خان صاحب کی بھی ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ ہیں، اور یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں؟ سر یہ ڈکٹیٹر مائنڈ بندے ہیں، انہوں نے ہمیشہ ڈکٹیشن لی ہے، اور یہ ہمیشہ چاہتے ہیں ہماری منشا خواہشات کے مطابق لوگ چلیں، ایم پی اے ایم این ایز چلیں، لیکن پہلی بار ہو رہا ہے کہ لوگوں میں ایک شعور بیدار ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی خاطر سب کو ایک پیج پہ آنا چاہیے، اور پاکستان جس کرائسس سے گزر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو انتخابات ہیں
وہ سارے ہونے چاہیے نیشنل اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے. یہی اسی چیز کا اظہار آج عمران خان صاحب نے کہا سینئر رہنماؤں سے، سینئر جو صحافی تھے ان کے ساتھ ایک ملاقات میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ملک کے پیسے بچانے ہیں تو پھر اکٹھے انتخابات کروا دینے چاہیے. سر ان کو کسی بھی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں ہے سوائے اقتدار کے. انہوں نے اقتدار کے نشے لوٹنے ہیں، لسٹ کرنے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے ملک سے فرار ہو جانا ہے، کبھی بیماری کی وجہ سے، کبھی حادثے کی وجہ سے، یہ کبھی سرجری کی وجہ سے. آپ دیکھ لیں کہ کبھی بھی یہ اپوزیشن میں پاکستان میں نہیں رکے، یہ ہمیشہ ملک سے باہر ہوتے ہیں. انہیں پتا ہوتا ہے کہ اب ہمیں ریسٹ کرنا چاہیے، دولت کمانی ہوئی جون سی ہے ان کو ہم پروٹیکٹ کرنا ہے، اپ گریڈ کرتے ہیں. یہ بڑے ماسٹر بلاسٹر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنگ آف کرپشن کے جون سے نا کنگ ہے، اور انہیں گولڈ میڈل ملنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ انہیں جو کرپشن کا اور ان کو میڈل ضرور دیا جائے. اچھا میاں صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے جیل برو تحریک جو تھی اس کا اسے ودرا کر لیا ہے، تو مخالفین اس بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جیل برو تحریک نہیں تھی، یہ ڈوم برو تحریک تھی. تو اب اس سے عمران خان صاحب نے ودرا کیا ہے اور آج پٹیشن بھی دائر کی تھی ہائی کورٹ میں جہاں سے ریلیف مل گیا، اور جتنے بھی ایم پی او کے تحت مقدمات تھے وہ سارے ہائی کورٹ نے ختم کر کے کارکنوں کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے. لیکن کچھ لوگوں کو ابھی بھی اسی طرح ٹارچر کیا جا رہا ہے اور بہت سی مختلف جیلوں میں ان کو بھجوا کے ان سے طرح طرح کے ہیلے بہانے کیے جا رہے ہیں. اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ ٹول استعمال کرتے ہیں، ان کا حربہ رہا ہے اور وتیرہ رہا ہے شروع سے. یہ لوگوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، جیلوں میں ڈالتے ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ زرداری صاحب کے ساتھ بھی ہوا ہے، یہ اور بندوں کے ساتھ بھی ہوا ہے. لیکن انہوں نے کمپرومائز کیا، خان صاحب نے کمپرومائز نہیں کیا. خان صاحب کی گورنمنٹ اگر گئی تھی تو اس کے اوپر گئی تھی کہ خان صاحب کا جو نیریٹو تھا وہ ڈے بائی ڈے پاپولر ہو رہے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ امریکہ کے ساتھ ساتھ چائنا سے، رشیا سے، دوسرے ممالک کے ساتھ بھی آپ کے ریلیشن اچھے ہونے چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے امریکہ سے کوئی لو نہیں لگائی تھی، اور امریکہ کو ایبسلیوٹلی نو کا جو انہوں نے بالکل وہ ایک آزاد خارجہ پالیسی چاہتے تھے. ایک آزاد خارجہ پالیسی ہی پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتی ہے. جی وہ کہتے تھے دوستی سب سے کرو لیکن غلامی کسی کی نہ کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑا وزن ہے، اور ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سوچ انہوں نے سوچی ہے بہت زبردست سوچ ہے. اچھا میاں صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ صدر مملکت نے جو تجویز دی گئی تھی ان کو الیکشن کی کہ 30 اپریل سے لے کے 7 مئی تک کوئی بھی ڈیٹ آپ اناؤنس کر سکتے ہیں، تو انہوں نے 30 اپریل کی ڈیٹ کو چوز کیا. وہ سنڈے کا دن ہے، ظاہر سی بات ہے اس دن ٹرن آؤٹ بھی زیادہ ہو سکتا ہے. تو کیا آپ کو یہ انتخابات اب بالکل کلیئر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا اس میں ابھی بھی کچھ ابہام کریٹ ہیں، ابھی بھی کوئی یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اس میں کوئی رخ نہ ڈال سکتی ہے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ سپریم پاور ہوتی ہے، اور جو انہوں نے کہا الیکشن ہونے چاہیے، تو انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ ملک کی جو معیشت ہے وہ اگلی سمت میں تبھی بڑھے گی جب عام انتخابات ہوں گے. جی بالکل، جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، جب تک پاکستان میں اکنامک سٹیبلٹی بھی نہیں آئے گی. بالکل یہ تو بات آپ بالکل. تو آج خان صاحب نے صحافیوں سے، سینئر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے میری کسی قسم کی لڑائی نہیں ہے، ملک کے مفاد کی خاطر میں آرمی چیف صاحب سے بات کرنے کو تیار ہوں. تو یہ کس طرف انڈیا دیا ہے انہوں نے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ ٹیبل ٹاک ضرور کرنی چاہیے، اور آپ کا جو نیریٹو تھا خان صاحب کا وہ لوگوں کے سامنے آیا، لوگوں نے بڑا اسے ماشاءاللہ سراہا، اور آج عمران خان صاحب مقبول ترین لیڈر بن چکے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اس پوزیشن میں ہیں کہ 2/3 میجورٹی سے وہ پاکستان کے پرائم منسٹر انشاءاللہ بنیں گے. اور جتنے بھی لوگ ہیں جن کے ساتھ ناروا سلوک کیا ہے مہنگائی کے حوالے سے یا جو معیشت کے حوالے سے، جتنے تاجر لوگ ہیں سارے پریشان ہیں، سارے بے حال ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بار ہوا پاکستان کی ہسٹری میں کہ اس طرح ڈالر فلکچویٹ کر رہا ہے، اور پاکستان کے ریزرو بڑی جلدی سے کم ہو رہے ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ پاکستان کی امپورٹ ہے، نہ ایکسپورٹ ہے، اور نہ کوئی روٹ ہے کہ کس طرف پاکستان نے جانا ہے. تو عام انتخابات کا ہونا بڑا ضروری ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ عدلیہ نے جو فیصلہ دیا ہے، میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اچھا فیصلہ کیا ہے. اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ عدلیہ کے فیصلے کے باوجود یا پہلے
اگر الیکشن کمیشن اپنی ڈیٹ اناؤنس کر دیتا اور بتاتا کہ اس تاریخ کو الیکشن ہونے ہیں، جب آپ کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے آئے ہیں تو پیچھے کوئی امکانات نہیں رہ گئے تھے کہ آپ ڈیلے ٹیکٹکس یوز کریں. تو پاکستان کی بھلائی اسی میں ہے کہ پاکستان کے جلد از جلد الیکشن ہو اور اپنا پاکستان جو سا نا وہ پٹری پہ آئے اور اچھے طریقے سے اگلی سمت میں بڑھ سکے. اچھا میاں صاحب، میں ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ دنوں سے کچھ افواہیں سرگرم ہیں کہ ملک میں ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ جائے گا یا پھر اکنامک ایمرجنسی لگا کے انتخابات کو التوا میں ڈال دیا جائے گا، تو اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سر ابھی سوشل میڈیا کا ٹائم ہے اور ہر بچے بڑے کے پاس، ہر ایک کے پاس پوری دنیا میں ایک گلوبلائزیشن، میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اتنا شعور ہے کہ یہ ملک کے ساتھ اگر کوئی نیگیٹو کھیل کھیلنا چاہیں گے تو لوگ اسے برداشت نہیں کریں گے، وہ ریزسٹ کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ترکی میں جیسے ہوا کہ ملٹری کے ٹینکس کے آگے لوگ آگے، تو ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا خوف ہی ختم ہو گیا. لوگ خود سے جیلوں کے اندر گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ پورے پاکستان کو پکڑ لیں. ہم یہ چیز ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ آپ اگر ایک کو پکڑو گے، دو کو پکڑو گے. ہم بلا خوف و خطر جیل جانے کے لیے تیار ہیں. ایک میسج تھا خان صاحب کی طرف سے، عوام کی طرف سے، کہ ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ آپ جو کہیں ہم مان لیں. تو بات یہ ہے کہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں بڑی دلیرانہ سوچ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیپو سلطان کی سوچ تھی وہ عمران خان صاحب کی سوچ ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. اچھا، خان صاحب کی زندگی کو لاحق خطرات سے متعلق ابھی نیا تھریٹس جاری ہوئے ہیں اور گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے پاکستان کو عمران خان صاحب کو سیکورٹی کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے. یہاں تک کہ ابھی جو خان صاحب کی ممکنہ پیشیاں ہیں ان پہ بھی ایک بیان جاری کیا گیا ہے کہ چند مخصوص لوگوں کو کورٹ کے ایریے میں آنے کی اجازت ہوگی، اس کے علاوہ بالکل بھی نہیں ہوگی. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا یا پھر عمران خان کی جو زندگی کو لاحق خطرات ہیں جن کا خان صاحب برملا خود اظہار بھی کر چکے ہیں، بلکہ آج سینئر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ میری زندگی کی حفاظت کر سکتے تھے مجھے انہی سے خطرات ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب ڈرنے والے نہیں ہیں اور موت سے بالکل نہیں ڈرتے. وہ اللہ پہ توکل رکھنے والے انسان ہیں. اور میں نے خان صاحب کے ساتھ کئی جگہوں پہ کنٹینر کے اوپر، دوسری جگہوں پہ، وہ اللہ پہ توکل کرنے والے انسان ہیں. اور یہ جیلوں سے یا کورٹ سے یا کسی بھی چیز سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انہیں، کیونکہ وہ حق پہ ہیں اور ماشاءاللہ پاکستانی قوم کی وہ ترجمانی فرما رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی آخری امید کی کرن ہے اور عمران خان صاحب جھکنے والے نہیں ہیں، ڈرنے والے نہیں ہیں. اور قطعی یہ پرسیپشن نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے کوئی خوف ہے یا کسی بھی قسم کا. اس دن انہوں نے بائی روڈ اسلام آباد گئے، ہم سارے ان کے ساتھ گئے کورٹ میں، تو ادھر لاہور میں ہائی کورٹ میں وہ گئے ہیں، بلا خوف و خطر گئے ہیں. ایک چیز ہے جان بوجھ کے کہ انہوں نے پہلے بھی ٹارگٹ کیا تھا ان کو اور انہوں نے ان کے اوپر اٹیکس بھی کروائے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ذہنیت ہے وہ پٹواریوں والی ہے اور انہوں نے ہمیشہ سے لوگوں کو ٹارگٹ کیا، پن پوائنٹ کر کے وہ کوشش کی جاتی ہے کہ وہ اگر عمران خان صاحب کو مائنس یہ کرتے ہیں تو پھر پاکستان کا تصور ختم ہو جائے گا. اچھا میاں صاحب، میں ایک اور بات آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا. ابھی بھی آڈیو ویڈیو لیکس کا سلسلہ جاری ہے. جیسے آج فواد چودھری صاحب اور ان کے بھائی فیصل چودھری صاحب کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں کچھ ٹرکوں کا ذکر کیا گیا ہے. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر یہ پلانٹڈ چیزوں کو اچھا کر لیتے ہیں. میں نے دیکھا کہ انہوں نے الیکشن میں بھی، جب الیکشن ہوتے ہیں تو یہ ادھر بھی مینج کرتے ہیں، جتنے بھی پریزائڈنگ آفیسر ہیں ان کے ساتھ یہ مینج کر کے آتے ہیں اور میچ فکس کرتے ہیں. خان صاحب صحیح بات کہتے ہیں کہ میچ فکسر بڑے اچھے ہیں. تو یہ جان بوجھ کے کسی کی عزت کو اچھالنا یہ حربہ یوز کرتے ہیں. آپ کو بتایا کہ 30-35 سال پہلے یہ نصرت بھٹو کی اور بے نظیر بھٹو کی نیکڈ تصویریں یہ گراتے تھے اور یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی چہرے ہیں جو آگے آ کے ان کی ذہنیت وہی ہے، ان کے بچوں کی بھی ذہنیت وہی ہے. یہ جان بوجھ کے آڈیو کو ایڈٹ کر کے جان بوجھ کے ٹول استعمال کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ عمران خان صاحب کو جوں یہ کریں گے یہ خود ہی نست و نبود ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کا ایک قانون قدرت ہے کہ آپ کسی کے متعلق اگر نیگیٹو سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ ہے موجود، وہ خالق مالک جو
ساری چیزوں کی حفاظت کرے گا عمران خان صاحب کی. جی اب سب سے آخر میں آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ الیکشن جیت کے آپ کا کیا ویژن ہے کہ آپ کیا کرنا چاہیں گے اس ملک کے عوام کے لیے، ملک کے لوگوں کے لیے اور اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے؟ میں اپنے حصے کا کام کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے حصے میں جو چیزیں آئیں گی وہ یہ ہیں کہ میں کچی آبادیوں میں جو ہاسپٹل نہیں ہے تو میری خواہش ہے کہ میں ادھر ہاسپٹل اچھرا جیسی آبادی میں نہیں ہے اور اقبال ٹون جیسی آبادی میں نہیں ہے، تو میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے منصب سے نوازا تو میں ان ایسی آبادیوں کو ہاسپٹل بنا کے دینا چاہ رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ بچیوں کے کالجز نہیں ہیں اچھرا میں، اور اس طرح کے کالجز مقامی سطح پہ ہونے ضروری ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بچیاں ہیں، آنے والا کل ہے، ہمارا فیوچر بچوں سے وابستہ ہے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے اوپر بہت کام ہونا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگلے ٹرنیور میں اگر عمران خان صاحب آتے ہیں ہم ان سے ریکویسٹ بھی کریں گے کہ جس طرح ہیلتھ کے اوپر 100 موٹو لیتے ہوئے ایک انقلابی پروگرام آپ لے کے آئے، اسی طریقے سے آپ ایجوکیشن ہنگامی طور پہ اس کے اوپر ایمرجنسی ڈکلیئر کریں اور پورے ملک میں آپ ایجوکیشن کے اوپر ہر بچے کو پڑھانا ضروری ہے. اگر ہم نے اگلی سمت میں جانا ہے، پاکستان کو اگلی سمت میں لے کے جانا ہے، تو ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا بہت ضروری ہے، اسپیشلی ان ایریاز میں جہاں پہ اسکول نہیں ہے یا اسکولوں میں سہولیات نہیں ہے، تو ہمیں اس کے اوپر کام کرنا ہے، کیونکہ پاکستان جب تک پڑھا لکھا پاکستان بنے گا تبھی ترقی کر سکے گا. تو ایسے چھوٹے چھوٹے خواب ہیں کہ اپنے ایریاز میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. اسکلڈ لیبر کے جو ادارے ہیں وہ ہونے چاہیے جہاں سے بچے اپنا ہنر سیکھ کے اور روزگار کے موقع فراہم ہونے چاہیے. انڈسٹریلائزیشن ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے وادیوں کو جو ان کے بیسک رائٹس ہیں، یعنی صاف پانی کے جو اسکیمیں ہیں، فلٹریشن پوائنٹس ہیں، اور جہاں پہ پانی نہیں آتا ان لوگوں کو نئے ٹیوب ویل انسٹال کر کے دینے ہیں، اور نئے انفراسٹرکچر رکھنے کی جو بنیادیں ہیں وہ بھی ہم رکھیں گے، اور اپنے اسکولوں کو اپ گریڈ کریں گے. اور میری خواہش ہے کہ مہیر حضرات مل کے اسکولوں میں، سرکاری اسکولوں میں ان کو فری آف کاسٹ یونیفارم ملے، انہیں صبح کا بریک فاسٹ بھی ملے، دوپہر کا لنچ بھی ملے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں جو ایز اے سپورٹنگ رول ادا کرنے کے ابھی خواہش مند ہیں، ان لوگوں کو لوپ میں لانا چاہیے، ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کا فرض بنتا ہے، ایک اکیلا عمران خان کا فرض نہیں ہے، پوری قوم اس کے ساتھ انشاءاللہ کھڑی ہوگی تو پھر ہی تبدیلی آ سکے. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین، تو ایک جو برائٹ ویژن رکھنے والا لیڈر ہوا کرتا ہے وہی اپنی برائٹ مائنڈ کے تحت اپنی برائٹ سوچ نئی نسل میں منتقل کرتا ہے، اور اسی برائٹ سوچ کو لے کے آج ہمارے ساتھ موجود تھے ایک برائٹ ویژن کے مالک میاں امجد اقبال صاحب. انشاءاللہ نئی ملاقات میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ اپنے ہوسٹ محمد ساجد علی ساجد کو دیجیے اجازت، اور گلف پاکستان کی انتظامیہ کی طرف سے میاں امجد اقبال صاحب کے لیے بہت سی بیسٹ وشز اور بہت سی نیک تمنائیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ ناصر.